اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ گرامی قدر معزز حاضرین، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بے حد کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں دین سیکھنے، سمجھنے اور عمل کے جذبے سے جمع فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے آنے کو، جمع ہونے کو، مل بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں قبول فرمائے، کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ آپ قریب قریب ہو جائیں، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجو۔ درود پاک بہت ہی اونچا عمل ہے، اس پر الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنی اس مسجد سے خاصی بات ہوئی ہے، کئی جمعے بھی ہوئے ہیں اور مختلف مجالس میں درود پاک کے اوپر فضائل پر بات بھی ہوئی ہے، اور درود پاک کے فضائل پر ہم نے اللہ ہی کی توفیق اور فضل سے کچھ اشتہارات بھی تیار کیے جو آپ حضرات تک تقریباً پہنچ ہی گئے۔ تو درود پاک بہت ہی اونچا عمل ہے، اور اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے۔ ہم درود پاک کے پڑھنے میں غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ کی تسبیح کر لیں گے، استغفار کی کر لیں گے، تیسرے کلمے کی کر لیں گے، جب درود پاک کی تسبیح کرنی ہوگی تو کوئی کام یاد آ جائے گا اور اٹھ کر کے چلے جائیں گے اور کہیں گے پھر کر لیں گے، اور پھر نہیں ہو پاتی۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ درود پاک کے جو فضائل کے بارے میں احادیث ہیں وہ کمزور ہیں، تو پھر آیت کو بھی کمزور کہہ دو۔ یہ جو درود پاک کی فضیلت پر اللہ نے یہ آیت اتاری ہے، اسے بھی کمزور کہہ دو کہ یہ بھی کمزور ہے۔ اس سے اونچا عمل کیا ہوگا کہ درود پاک سنت اللہ بھی ہے، اللہ کا طریقہ بھی ہے، اور حکم اللہ بھی ہے، اللہ کا حکم بھی ہے۔ تو درود پاک کی جو بات کہتا ہے، لوگوں کو بیان کرتا ہے، تو وہ اللہ کے حکم کا پرچار کر رہا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو درود پاک پڑھنے والے سے بہت محبت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا جو مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے وہ کل قیامت کے دن
میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ اب یہ ہماری مرضی ہے کہ ہم جتنا چاہیں درود پاک پڑھیں، اور ایک حدیث میں آیا جو کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ جو 100 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی 60 حاجتیں ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ تو درود پاک کے بہت فضائل ہیں، بہت فضائل ہیں، اور درود پاک اتنا اونچا عمل ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص ایسا ہوگا جو پل صراط پر اٹک جائے گا۔ پل صراط جہنم کے اوپر بنا ہوا ہے اور اس سے گزرنا آسان نہیں ہوگا، لیکن بعض لوگ اس پر رک جائیں گے، نہیں کراس کر سکیں گے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس نے زندگی میں مجھ پر درود پاک پڑھا ہوگا تو یہ درود پاک آئے گا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر ہوا کی طرح اس کو گزار دے گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن جب میری امت کے اعمال کا وزن ہو رہا ہوگا تو اس وقت مجھے فرشتہ آ کر کے کہے گا کہ آپ کا ایک امتی پریشان ہے اور اس کا نیکیوں والا جو پلڑا ہے وہ ہلکا ہو رہا ہے، گناہ بڑھ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں فوراً وہاں پہنچوں گا اور پہنچ کر اس کے نیکیوں والے پلڑے میں ایک پرزہ رکھ دوں گا جس سے اس کی نیکیاں بھاری ہو جائیں اور وہ خوش و خرم جنت میں داخل ہوگا۔ تو وہ اس کو حکم ہو جائے گا کہ ٹھیک ہے اب تم جنت میں جاؤ۔ تو وہ جب یہ دیکھے گا تو حضور علیہ السلام سے پوچھے گا کہ آپ کون ہیں کہ اس پریشانی اور مشکل میں آپ نے میرے ساتھ یہ معاونت کی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے کہ میں آپ کا نبی محمد الرسول اللہ ہوں، اور یہ جو میں نے آپ کے اس نیکیوں والے پلڑے میں رکھا ہے یہ وہ درود ہے جو آپ نے زندگی میں مجھ پر پڑھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا جب کوئی میرا امتی مجھ پر درود پڑھتا ہے تو اللہ کا فرشتہ مجھے فوراً آ کر کے بتاتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کا فلاں امتی جس کا نام یہ ہے اس کے والد کا نام یہ ہے، اس نے آپ پر درود پڑھا ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا میں اس کے لیے اہتمام کے ساتھ دعا کرتا ہوں۔ اب ایسا شخص اس کی خوش نصیبی کیا یہ کم ہے کہ وہ حضور کی دعا میں شامل ہو جائے، حضور کی دعا میں شامل ہو جائے۔ میں ایک دو واقعات آپ کو بتانا چاہتا ہوں درود پاک کے حوالے سے۔ ایک واقعہ تو یہ دونوں واقعے حضرت مولانا مفتی عبدالرؤف سکھروی صاحب جو دارالعلوم کراچی میں تقی عثمانی صاحب کے خلیفہ بھی ہیں اور وہاں دارالافتاء میں مفتی بھی ہیں، بڑے مفتی بھی ہیں اور دارالعلوم کی مسجد کے امام بھی ہیں، ان کی کتاب میں یہ دونوں واقعے لکھے ہیں جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں۔ ایک واقعہ تو یہ لکھا ہے کہ ایک خاتون حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، یہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تابعی تھے اور یہ وہ عظیم شخصیت تھے جنہوں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو حضور کی زوجہ محترمہ ہیں ان کی گود میں پرورش پائی ہے۔ ان کی والدہ
کہ حضرت ام سلمہ کے ہاں خدمت کے لیے آتی تھیں اور یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہوتے تھے۔ کتنا اونچا مقام ہے۔ تو ان کے پاس ایک خاتون آئی اور آ کر کے کہا کہ میری بیٹی کا انتقال ہو گیا، میں اس کے لیے پریشان ہوں، میں چاہتی ہوں کہ میں ایک مرتبہ ان کو خواب میں دیکھ لوں تاکہ مجھے اطمینان ہو جائے، تو آپ کچھ ایسا بتائیں کہ میں انہیں خواب میں دیکھ سکوں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس خاتون کو ایک عمل بتلایا، انہوں نے یہ عمل کیا تو خواب میں اپنی بیٹی کو دیکھا۔ جب خواب میں اپنی بیٹی کو دیکھا تو اس طرح سے دیکھا کہ وہ سخت عذاب میں ہے، سخت عذاب میں مبتلا ہے۔ تو جب یہ اٹھی تو روتے ہوئے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں تشریف لے گئیں اور فرمانے لگیں کہ آپ کے بتانے سے بیٹی کو خواب میں دیکھ تو لیا، لیکن دیکھ کر میرا دل خوش نہیں ہوا اور میری تکلیف اور پریشانی بڑھ گئی کہ میں نے انہیں سخت عذاب میں مبتلا دیکھا ہے۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھنے لگیں کہ مجھے کچھ بتائیں کہ جس سے ان کا عذاب کم ہو۔ حضرت نے فرمایا کہ آپ ایسا کریں، ان کے لیے صدقہ کریں، اللہ کے راستے میں کچھ دیں، اس سے اللہ تعالیٰ ان کے عذاب کو ہٹا دیں۔ تو حضرت نے ان کی والدہ کو یہ بتلا دیا، اور ایک دو دن گزرے کہ حضرت نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا کہ ایک بہت بڑا باغ ہے، باغیچہ ہے جو بہت ہی خوبصورت ہے۔ تو وہاں ایک لڑکی ہے جو غالباً کسی محل میں جھولا جھول رہی ہے، یہ اس طرح سے بہت عافیت کے ساتھ، اور اس کے سر پر ایسا تاج ہے کہ جس کی بہت ہی چمک ہے۔ تو اس نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو اس لڑکی نے دیکھا تو کہنے لگی کہ حضرت آپ نے مجھے پہچانا؟ حضرت نے فرمایا کہ نہیں، میں نے تو نہیں پہچانا۔ کہا کہ میں وہی لڑکی ہوں جس کی والدہ آپ کے پاس آئی تھیں پوچھنے کے لیے کہ کچھ مجھے ایسا بتائیں کہ میں اپنی بیٹی کو دیکھ لوں۔ تو حضرت نے فرمایا اچھا آپ وہ ہیں؟ کہا جی میں وہ ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ میں نے تو سنا تھا آپ کے بارے میں کہ آپ تکلیف میں ہیں، پریشانی میں ہیں، عذاب میں مبتلا ہیں، اور یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ تو بڑے مزے کی زندگی گزار رہی ہیں، یہاں تو آپ کے بڑے عیش ہیں۔ تو اس لڑکی نے کہا کہ حضرت جو آپ نے میری والدہ سے سنا تھا وہ ٹھیک سنا تھا، لیکن ہوا یہ کہ ہمارے قبرستان سے اللہ تعالیٰ کے کوئی نیک بندے گزرے، انہوں نے ایک مرتبہ نہ جانے کس قدر دل کی گہرائی سے درود پاک پڑھا اور اس کا ثواب تمام قبرستان والوں کو پہنچایا۔ اس ایک مرتبہ اس اللہ کے بندے کے پڑھنے کی برکت سے مجھ جیسے 70,000 لوگوں کی اللہ نے مغفرت فرما دی۔ اب ذرا سوچیں کہ یہ تو انہوں نے پڑھ کر کے دوسروں کی دعا کی، مغفرت کی، تو 70,000 لوگوں کی اللہ نے مغفرت فرما دی، اور خود پڑھنے والے کا کیا حال ہوگا؟ پڑھنے والے کا کیا حال ہوگا؟ تو لہٰذا یہ جو آپ مجھے دیکھ رہی ہیں یہ اس درود پاک کی برکت ہے، انہوں نے درود پاک پڑھا، اس کی برکت ہے کہ اللہ نے ہماری مغفرت فرما دی۔ ایک واقعہ تو میں نے یہ آپ کو سنانا تھا۔ یہ حضرت مولانا
مفتی عبدالرؤف سکھروی صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، اور حوالہ دیے ہے حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ حضرت نے فضائل درود شریف میں یہ واقعہ لکھا ہے، مفتی صاحب نے یہ حوالہ دیا۔ ایک واقعہ تو یہ۔ دوسرا واقعہ مفتی عبدالرؤف سکھروی صاحب نے دوسرا واقعہ ایک اور لکھا ہے، وہ یہ لکھا ہے کہ بغداد میں ایک قاری صاحب تھے، قاری ابو بکر ان کا نام تھا، قاری ابو بکر ان کا نام تھا۔ تو ان سے قرآن پاک پڑھنے کے لیے کچھ لوگ گئے، وہ جا کر کے ان سے قرآن پاک پڑھنے لگے اور وہ قرآن پاک پڑھاتے تھے۔ تو ایک دن ان قاری صاحب کے پاس ایک صاحب آئے اور انہوں نے انہیں دیکھا تو اٹھ کر کھڑے ہو گئے، انہیں گلے سے لگایا اور انہیں اپنی جگہ پر بٹھا دیا۔ اس کے بعد ان صاحب نے جو آئے تھے انہیں کچھ کہا، انہوں نے ان سے خیریت معلوم کی اور پوچھا کہ کیسے تشریف لانا ہوا، تو انہوں نے کہا آگے سے، اور وہ جو شخص تھے وہ غریب تھے اور کپڑے بھی ان کے بوسیدہ تھے، تو انہوں نے انہیں کہا کہ ہمارے گھر میں رات بچے کی ولادت ہوئی ہے، گھر والوں نے گھی اور شہد لانے کے لیے مجھے کہا، لیکن میرے پاس گنجائش نہیں ہے، میرے پاس گنجائش نہیں ہے کہ میں یہ خرید کے لے جا سکوں، تو میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ تو قاری صاحب یہ سن کر پریشان ہو گئے، ان کے پاس بھی گنجائش نہ تھی کہ وہ ان کی مدد کرتے اور یہ چیزیں خرید کر یہ گھر لے جاتے۔ تو قاری صاحب نے ان سے کہا کہ بھی میرے پاس تو کوئی گنجائش نہیں، میں یہ تو ان سے کہہ دیا، اور لیکن بہت پریشان ہوئے، ذہناً بہت پریشان ہوئے کہ کاش میں ان کی کوئی مدد کر پاتا۔ تو اسی پریشانی میں وہ سو گئے، اور رات میں ان قاری صاحب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ نے ارشاد فرمایا تم خام خواہ پریشان ہو، تم پریشان نہ ہو بلکہ ایک کام کرو۔ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا علی بن عیسیٰ جو بغداد کے وزیر ہیں، بڑے ہیں، ان کے پاس جاؤ اور جا کر کے انہیں میرا سلام کہو، اور ان سے کہو کہ تم روزانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہو، اور کل رات تم نے 800 مرتبہ پڑھا تھا کہ تمہیں بادشاہ کی طرف سے بلاوا آ گیا اور تم چھوڑ کر کے چلے گئے، پورا نہ کر سکے 1000 مرتبہ، یعنی اتنی نشانی اس کو بتانا، اور پھر اسے کہنا کہ یہ شخص آئے ہیں، حضور پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ انہیں 100 اشرفی دے دیں۔ 100 اشرفی، اشرفی سونے کی ہوتی تھی، درم چاندی کا، اشرفی سونے کی، انہیں 100 اشرفی دیں۔ تو خیر یہ گئے اور جا کر کے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام بھی کہا۔ اب دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ سامنے والا آدمی کہتا ہے کہ یار یہ کوئی ٹھگ آدمی تو نہیں آ گیا کہ مجھے جھوٹ موٹ جو ہے اس طرح کی قصے کہانی سنا کر کے جیب کاٹنا چاہتا ہے۔ سلام کہا اور پھر بتایا کہ تم روزانہ رات کو 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہو، کل رات تم 1000 مرتبہ نہیں پڑھ سکے، 800 مرتبہ پڑھا کہ تمہیں بادشاہ کا بلاوا آ گیا اور تم 800 مرتبہ پڑھ کے ہی چلے گئے، 1000 مرتبہ پورا نہیں پڑھ سکے۔ یہ ان کو نشانی بتانا، اور پھر کہنا کہ حضور پاک نے فرمایا ہے کہ اس آدمی کو 100 اشرفی دے دو۔ خیر انہوں نے یہ بتایا تو وہ بہت خوش ہوا، بہت خوش ہوا۔ وہ گھر گیا اور گھر جا کر کے 1000 اشرفی لایا، 1000 اشرفی لایا۔ پہلے تو 100 ان کو دیا کہ یہ ان صاحب کو دے دیں، انہوں نے دے دی۔ پھر 100 انہیں دی ہدیے کے طور پر
کہ تمہارا احسان ہے کہ تم میرے لیے اتنی بڑی بشارت لائے ہو کہ حضور کا سلام مجھ پر آیا ہے، اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا درود پڑھنا مجھ تک پہنچتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے۔ تو اس سے بڑی میرے لیے اعزاز کی کیا بات ہے؟ تو انہوں نے 900 اشرفیاں ان کے حوالے کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے دے دی، میں نے لے لی، یہ اپنے پاس رکھو۔ حضور علیہ السلام نے 100 کا کہا تھا، میں 100 ہی لوں گا، اور لے کر کے ان کے حوالے کر دی اور باقی نہیں لی۔ اس سے یہ بات پتہ چلی کہ جب کوئی آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ایک تعلق بن جاتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے تو اس کی برکت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے ایک نور کی لڑی نکلتی ہے جو اس کے سینے تک پہنچتی ہے، پڑھنے والے کے سینے تک پہنچتی ہے، اور پھر روحانی طور پر براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کی رہنمائی ہوتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اس سے اندازہ لگائیں کہ درود پاک پڑھنا کتنا اونچا عمل ہے، بہت اونچا عمل ہے۔ تو درود پاک کا بہت زیادہ اہتمام کریں۔ بعض لوگوں کو ہر چیز میں بدعت نظر آتی ہے، جیسے سعودیہ والوں کو ہر چیز میں بدعت۔ ایک زمانہ تھا کہ سعودیہ والے یہ جو ہم ہاتھ میں تسبیح لے کر کے پڑھتے ہیں نا، وہ جہاں تسبیح دیکھتے توڑ دیتے، کہتے یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے۔ یاد رکھو، بدعت کہتے ہیں کوئی کام دین سمجھ کر ایسا متعین کرنا کہ اگر اس کے ادھر ادھر کیا تو اس کو غلط کہا، نہیں بس ایسے ہی کرنا، اور جو نہ کرے اس کو برا کہنا۔ جو درود شریف کی مجلس ہوتی ہے، یہ دن ہم یہ نہیں کہتے، میں یہ مثال کے لیے سمجھا رہا ہوں، ہم یہ نہیں کہتے کہ انہی دنوں میں یہ اسی وقت میں درود پڑھنا لازمی اور ضروری ہے، یا یہیں بیٹھ کر پڑھنا ضروری ہے۔ ہم تو کہتے ہیں درود پڑھ لیں، آپ گھر میں پڑھیں، یہاں بیٹھ کے پڑھیں، لیٹ کے پڑھیں، جاگتے پڑھیں، چلتے پھریں، جہاں مرضی پڑھ لیں، درود پڑھیں۔ اور ہم نے کبھی یہ بھی نہیں کہتے کہ جو یہاں نہیں بیٹھ رہا وہ تو گستاخ ہے، وہ تو درود کا منکر ہے۔ وہ جس نے یہاں بیٹھ کر پڑھنے میں ایک ترغیب ہو جاتی ہے، ایک ترغیب ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا یاد رکھیں، حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کا تذکرہ مجلس میں کرتا ہے تو اللہ اس کا تذکرہ فرشتوں میں کرتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو پتہ چلا مجلس میں درود پڑھنا صحیح ہے۔ اور پھر حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا جو کوئی مجلس منعقد ہوئی اور اس مجلس میں اللہ کا ذکر اور رسول اللہ پر درود نہ پڑھا گیا اس مجلس میں، تو فرمایا وہ مجلس خائب و خاسر ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو پتہ چلا کہ مجلس میں اجتماعی طور پر اکٹھے سب کا بیٹھ کر درود پڑھنا صحیح ہے۔ اور ہم جو پڑھتے ہیں وہ اجتماعی نہیں ہوتا، اس بات کو سمجھنے، ہم بیٹھے اکٹھے ہوتے ہیں لیکن درود پاک اپنا اپنا پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ کوئی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا ہے، کوئی نماز والا درود پڑھتا ہے، کوئی درود پڑھ رہا ہے، بیٹھے اکٹھے ہوتے ہیں لیکن درود اپنا اپنا پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اجتماعی جو درود ہوتا ہے یا اجتماعی جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہیں لا حول، آپ نے کہا لا حول، یہ اجتماعی ہے، میں کہلوا رہا ہوں آپ کہہ رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟
اور یہ جو عمل ہے، یہ عمل جو ہم یہ کر رہے ہیں، یہ تو ہمارے سارے اکابر کے ہیں، سب اکابر کے ہاں ہو رہا. کون ایسا ہے جن کے ہاں نہ ہو؟ اور تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ درود شریف اگر نہ پڑھنا ہو تو بہانے ہزار ہیں. ہم کہتے ہیں درود پڑھ لیں، بس ختم. آپ اکیلے میں پڑھ لیں، بیٹھ کے پڑھ لیں، کھڑے ہو کے پڑھ لیں، لیٹ کے پڑھ لیں، باوضو ہو کے پڑھ لیں، بے وضو ہو کر کے پڑھ لیں، درود پڑھیں، درود پڑھیں. اور اگر اکٹھے پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے کسی ایک کی برکت سے ہمارا درود پاک بھی پہنچ جائے گا. طواف تو اتنا بڑا مجمع کرتا ہے، طواف تو اتنا بڑا مجمع کرتا ہے. وہ ہوتے اکٹھے ہیں لیکن طواف اپنا اپنا ہوتا ہے. سلام اتنا بڑا مجمع کرتا ہے، وہ ہوتے اکٹھے لیکن سلام اپنا اپنا ہوتا ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ درود پاک بہت اونچا عمل ہے. درود پاک کی کثرت کریں، کثرت. اور یہ تمام وظائف سے اونچا وظیفہ ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی حضور سے فرمانے لگے، یا رسول اللہ میں کتنا درود پڑھوں؟ میرا اتنا وقت ہوتا ہے تو کیا میں اس میں 1/4 درود پڑھ لوں؟ فرمایا کہ اس سے بھی زیادہ کر لو تو اچھا ہے. آدھا کر لوں؟ فرمایا اس سے بھی زیادہ کر لو. پورا وقت درود پڑھ لوں؟ فرمایا یہ بھی کر لو تو پھر تو کیا ہی بات ہے، پھر تو کیا ہی بات ہے. تو عرض کرنے کا مقصد اتنا ہے، ہمارے جتنے بھی اکابر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا جو 1000 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اس وقت تک موت نہیں دیں گے جب تک اس دنیا میں اس کی آنکھوں سے جنت میں اس کو اس کا مقام نہ دکھا دیں. ان آنکھوں سے جنت میں اپنا مقام دیکھے گا، پھر اس کو موت آئے گی. تو اس لیے بھئی میرے عزیزو، درود پاک، دیکھو ایک بات یاد رکھو، آپ حج کے لیے جاتے ہیں، عمرے کے لیے جاتے ہیں، جانے کے مختلف راستے ہیں. ایک تو پیدل جانا ہے، ایک بس سے جانا ہے، ایک ٹرین سے جانا ہے، ایک پانی والی جہاز سے جانا ہے، اور ایک ہوائی جہاز سے جانا ہے. سمجھ میں آتا کہ سفر سب کا طے ہو جائے گا، لیکن کوئی پیدل جا رہے ہیں تو عرصہ لگے گا پہنچنے تک، اور کوئی بس میں جا رہے ہیں تو وقت لگے گا لیکن پیدل والے سے کچھ کم. پھر جو ٹرین میں جا رہا ہے اس کا اور کم، پھر جو پانی والے جہاز سے جا رہا ہے اس کا اور کم، جو ہوائی جہاز میں وہ تو چند گھنٹوں میں پہنچ جائے گا. سمجھے بات آ گئی؟ اللہ کا قرب، حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے، فرمایا اللہ کا قرب پانے کے 2 ذریعے ایسے ہیں جو اتنے تیز ہیں، اتنے تیز ہیں، اس سے زیادہ کوئی تیز ہے ہی نہیں. یعنی یوں سمجھیں کہ آپ ہوا میں اڑ کر کے چلے گئے، جہاز سے چلے گئے. اور وہ 2 ذریعے کیا ہیں؟ ایک درود پاک ہے اور دوسرا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتیں اور مبارک طریقے ہیں. ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا کہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو سب سے زیادہ اللہ کو قرب نصیب فرماتی ہیں، حضور کے طریقوں کو اختیار کرنا اور درود پاک کی کثرت کرنا. ہمارے اکابر ایسے گزرے ہیں جو یومیہ 20-20 ہزار مرتبہ، 24-24 ہزار مرتبہ، اس سے بھی زیادہ درود پاک پڑھتے تھے، اس سے بھی زیادہ درود پاک پڑھتے. تو اس لیے بھائی درود پاک بہت اونچا عمل ہے، بہت اونچا عمل. تو میری درخواست ہے آپ سب حضرات سے کہ اپنے جو آپ کے معمولات ہیں نا، معمولات ہیں، ان معمولات میں اس کو سب سے اونچا رکھیں، سب سے اوپر رکھیں. تو اپنے معمولات میں
500 مرتبہ درود پاک کو شامل کر لیں، کم از کم 500 مرتبہ، یعنی یہ تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اور پھر دیکھیں انشاءاللہ تعالی کیا کچھ ملتا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بتانے سے سمجھ میں نہیں آتی، کرنے سے سمجھ میں آتی۔ درود پاک جب کثرت سے پڑھیں گے تو خود آپ کو لگے گا کہ ہم کہاں پہنچ گئے، کہاں پہنچ گئے۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمارا واحد ذریعہ ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ کے ہاں عبادت بھی وہ قابل قبول ہوگی جس پر حضور کی مہر ہوگی، جس پر حضور کی مہر ہوگی۔ جس پر حضور کے طریقے کی مہر نہیں ہوگی وہ منہ پہ مار دیا جائے۔ اگر کوئی آدمی اللہ کا قرب حضور کے طریقے سے ہٹ کر کے چاہتا ہے تو اس کا واپس کر دیا جائے کہ حضور والے۔ اب دیکھیں کہ حضور علیہ السلام خود بھی اپنے اوپر درود پڑھ رہے ہیں، حضور علیہ السلام خود بھی اپنے اوپر درود پڑھ رہے ہیں، اور اللہ کا حکم ہے آپ کو ایسا کرنے کا۔ تو اس سے سمجھیں کہ درود پاک کتنا اونچا عمل ہے، یعنی اسی سے سمجھ لو کہ جب اللہ پڑھ رہے ہیں، میرا آپ کا پڑھنا تو محدود ہے اور اللہ کا پڑھنا لامحدود ہے، فرشتے پڑھ رہے ہیں، تو اس عمل کو بہت ہی اونچا عمل سمجھیں، اور جتنا ادب سے پڑھیں گے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک کاتب تھا، کاتب سمجھتے ہیں جو خوش نویس نہیں ہوتے، آج کل تو کمپیوٹر آ گیا نا، ان کا زمانہ کچھ کم ہو گیا۔ پہلے خوش نویس ہوتے تھے جو ہاتھ سے لکھا کرتے تھے، اور ان کی رائٹنگ کیا خوب، بہت۔ تو وہ جو کاتب تھا تو وہ اس کی عادت تھی کہ جب صبح اٹھتا اپنی کرسی پر بیٹھتا اپنا کام شروع کرنے کے لیے، تو سب سے پہلے ایک اس نے کاپی بنا رکھی تھی، اس کاپی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا، لکھتا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود لکھتا، اس کے بعد پھر کام شروع کرتا، پھر جو کوئی اور کام لکھائی کا آتا وہ کرتا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ جب اس کا انتقال ہوا تو اسے کہا گیا کہ آپ کا یہ عمل ہمیں اتنا پسند آیا کہ اسی کی برکت سے آپ کی مغفرت ہو رہی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور ایک اور کاتب تھا، یہ بھی حضرت حکیم الامت مولانا اشرف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ ایک اور کاتب تھا، وہ جب اس کے پاس کوئی تحریر آتی اور اس تحریر میں محمد لکھا ہوتا، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ محمد لکھ کر اوپر سواد لکھ دیتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ صلی اللہ علیہ وسلم پورا نہیں لکھتے، تو وہ پورا صلی اللہ علیہ وسلم لکھتا، جہاں بھی اس تحریر میں ہوتا پورا صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دیتا۔ تو جب اس کا انتقال ہوا تو کہا کہ اس عمل کی برکت سے آپ کی مغفرت ہو گئی۔ تو میرے عزیزو، میری آپ سے درخواست ہے، ایک تو گھروں میں مجالس درود شریف شروع کریں، گھروں میں مجالس درود شریف شروع کریں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ درود پاک کی کس قدر برکتیں ہوتی۔ گھر میں مجالس درود شریف کا اہتمام کریں، اور جن گھروں میں مجالس درود شریف قائم ہیں وہ تو کیا ہی بات ہے، جن میں نہیں ہیں تو وہ اپنے گھروں میں مجالس درود شریف شروع کریں، اور خود 500 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا اہتمام فرمائیں۔ اب یہ آپ کو اختیار ہے، آپ چاہیں بڑا پڑھ لیں، آپ چاہیں چھوٹا پڑھ لیں، تو جو مرضی پڑھ لیں، اور کوشش کریں کہ بیٹھ کر دو زانو ہو کر قبلے کی طرف منہ کر کے توجہ سے پڑھیں، کہ یہ سمجھ کر کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہیں، روضہ اطہر پہ ہم کھڑے ہیں اور ہم درود پڑھ رہے ہیں۔ ذہن یہ ہو کہ ہم درود یہاں پڑھ رہے ہیں، فرشتے وہاں پہنچا رہے ہیں، لیکن اپنے ذہن کو مستحضر کرنے کے لیے
اس طرح سے دھیان باندھ کے درود پاک پڑھیں اور پھر انشاءاللہ اس کا اہتمام کریں. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی اس کی بہت زیادہ خیر و برکتیں نصیب فرمائیں گے. آخرت تو آگے کی بات ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اے اللہ، جتنا بھی درود پاک محض آپ کی توفیق اور آپ کے فضل سے پڑھا گیا، اسے اپنی بارگاہ میں بے حد قبول فرما، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما. اس کا اجر و ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور تحفہ اور ہدیہ قبول فرما. پھر آپ علیہ السلام کے صدقہ اور طفیل سے آپ کی ازواج، اہل بیت، خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ، تمام صحابہ کرام و صحابیات، تمام انبیاء کرام، حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ، سلسلے کے تمام اکابر، اسلاف، بزرگان دین، مشائخ اعظام، ہم سب کے والدین، پوری امت کو اے اللہ اس کا اجر و ثواب پہنچا. یا اللہ پاک درود شریف کے اس مبارک عمل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب خاص کے حصول کا ذریعہ فرما، آپ کی دعاؤں میں ہمیں شامل فرما. یا اللہ پاک درود شریف کے اس مبارک عمل کی برکت سے ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، اپنے اپنے وقت پر پاکیزہ طیب کلمے والی موت نصیب فرما. یا اللہ پاک درود شریف کے اس مبارک عمل کی برکت سے ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ درود شریف کے اس مبارک عمل کی برکت سے تمام بیماروں کو صحت و تندرستی عطا فرما، تمام مسلمان مرحومین کی مغفرت فرما، اپنے انعامات کو ہم پر عام اور تام فرما، کامل اور مکمل فرما. ہر نعمت کے حاصل ہونے پر اپنی ذات عالی کا بے حد شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. ناشکری ناقدری سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ پاک درود پاک کی برکت سے ہم سب کو بار بار حرمین شریفین کی مقبول حاضری نصیب فرما. اے اللہ مقبول حاضری نصیب فرما. یا اللہ پاک اپنے کرم سے جن گھروں میں درود پاک کی مجالس قائم ہیں، اے اللہ اپنے کرم سے درود پاک کی خاص برکتیں، رحمتیں ان گھروں پر، گھر کے تمام افراد پر نازل فرما. اے اللہ درود پاک کی برکتیں ہم پر، ہماری مسجد پر، ہمارے محلے پر، اس شہر پر درود پاک کی برکتیں نازل فرما. اے اللہ درود پاک کی برکت سے ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا اور آخرت میں قرب خاص نصیب فرما. اے اللہ درود پاک کی برکت سے قیامت کے دن حضور کے قدموں میں ہمارا حشر فرما. اے اللہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی والہانہ محبت نصیب فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا والہانہ عشق نصیب فرما. اے اللہ جو کچھ کہا سنا گیا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.